بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد رکھیں، نا اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ مضبوط رشتہ مشکل حالات میں ہماری قوت بن کر حوصلوں اور جذبوں کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گی۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا دان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ اگردلہ سازش کیس جو شیخ مجیب اور اس کے ساتھیوں نے پاکستان کو توڑنے اور اس کے حصے بکھرے کرنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ مل کر پلان کی اور سکسیسفلی ایگزیکیوٹ بھی کی۔ اس پلان میں پاکستان آرمی کی ایسٹ بنگال ریجمنٹس جو کہ ریگولر آرمی یونٹس تھیں اور ایسٹ پاکستان رائفلز جو کہ پیراملٹری فورسز تھیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے، جس طرح پنجاب رینجرز ہے ایسٹ پاکستان میں، ایسٹ پاکستان رائفلز تھی۔ بہرحال انہوں نے بغاوت کرنی تھی اور انہوں نے بغاوت کی۔ ٹوٹل 8 ایسٹ بنگال ریجمنٹس تھیں اور ان میں 100% بنگالی ٹروپس تھے، یعنی تمام جوان جو تھے وہ لوکل ایسٹ پاکستان سے تھے، مگر جو آفیسرز تھے وہ مکس اینڈ میچ تھے۔ وہ ہر صوبے سے بلا تفریق اپنی پوسٹنگز جا کر وہاں پر پوری کرتے تھے اور ان یونٹوں میں پوسٹ ان ہوتے تھے۔ اور ان نان بنگالی آفیسرز اور ان کی فیملیز کو کتنے صفاقانہ طریقے سے شہید کیا گیا وہ بیان سے باہر ہے۔ بہرحال وہ آج موضوع نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے۔ اور جو بنگالی آفیسرز تھے اس سازش کے لحاظ سے انہوں نے وہ جہاں کہیں بھی پوسٹڈ تھے، ویسٹ پاکستان میں، ایئر فورس میں، نیوی میں، آرمی میں، وہ ان کو یہ احکامات تھے کہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے انڈیا کے راستے وہ واپس بنگال پہنچے۔ یہ سازش اس وقت بھی آئی ایس آئی نے پکڑ لی تھی اور شیخ مجیب کے ساتھ تقریباً 1500 افراد کو حراست میں لے کر کیس چلایا جا رہا تھا۔ مگر جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جسٹس سسٹم میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ کیسز کو لمبا لٹکانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس طرح سیاستدانوں کے کرمنل کیسز جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل کیسز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وقت اور حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ان سیاستدانوں کے لیے ہمدردی جاگ جاتی ہے، سمپتی آ جاتی ہے، اور وہ عوام کے جذبات سے کھیلنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ماضی قریب میں پاکستان کو سری لنکا اور نہ جانے کن کن ممالک سے تشبیہ دیتے تھے اور پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی دھمکیاں لگاتے تھے، پھر پاکستان کے رینک اینڈ فائل میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ ینگ آفیسرز اور جوانوں کو کہتے تھے کہ تمہارے سینئرز تو غدار ہیں، میر جعفر ہیں، فوج تو ہماری ہے، مگر ہمیں مسئلہ تو صرف اور صرف چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ہے۔ 100+ ٹارگٹس
جو پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے 9 مئی کو زبردست کوارڈینیشن اور بہت ایفیکٹو طریقے سے اٹیک کیے. یہ کوئی مذاق نہیں تھا. اگر آپ ایک ریگولر آرمی کو بھی 100+ ٹارگٹس دیں تو ان کو اس کی ریکانیسنس اور کوارڈینیشن کے لیے ایک ایفرٹ درکار ہوگی. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جنہوں نے ڈیزیگنیٹڈ جگہوں پر پہنچنا تھا انہوں نے اس کی ریکانیسنس بھی کی ہوگی اور انہوں نے اس کی ریہرسل بھی کی ہوگی اور پھر انہوں نے وہاں پہنچنے کے بعد ویڈیوز بنا کر اوکے رپورٹ بھی دی کہ جناب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم نے کام جو ہمیں دیا گیا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے، اور وہ ان کے اپنے واٹس ایپ گروپس میں اپلوڈ کی ہوئی موجود ہیں اور اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے. بہرحال امریکہ میں عادل راجہ اور کینیڈا میں حسن مہدی صاحب روزانہ کہتے تھے کہ پاکستان آرمی میں ینگ آفیسرز جو کہ خاموش مجاہد ہیں وہ ان کو خبریں دیتے ہیں اور وہ کب میوٹنی کر دیں، کب اپنے سینئر افسران کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں پتہ نہیں ہے، بلکہ شاید کل ہی یہ ہو جائے، شاید پرسوں یہ ہو جائے، شاید مہینے بعد ہو جائے. وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. را کے لندن کے اسٹیشن چیف جنہوں نے پہلے عادل راجہ کو کلٹیویٹ کیا اور پھر عادل راجہ کے ذریعے حسن مہدی کو لور ان کیا، وہ باقاعدہ ان کو ایک ریٹن سکرپٹ بنا کر دیتے تھے اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ آج انہوں نے کیا بات کرنی ہے، کون سا پروپیگنڈا پھیلانا ہے، کیسے رینک اینڈ فائل میں نفرت اور دراڑ پیدا کرنی ہے. تقریباً 2 سال ان دونوں حضرات نے خوب پیسے بنائے، یوٹیوب سے بھی اور ہندوستان سے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندھے پیروکاروں نے ان کو خوب سنا اور خوب ان کو پھیلایا اور خوب ان کو مشہور بھی کیا. دوسری طرف عمران خان کا سوشل میڈیا امریکہ اور برطانیہ سے آج بھی رینک اینڈ فائل میں دراڑ اور نفرت پھیلانے کا کام کرنے میں مشغول ہے اور ابھی تک رکا نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ آپ نے خود دیکھا، خاص طور پر رؤوف حسن صاحب نے اپنے آپ کو ٹویٹر یا ایکس جسے اس کو جو بھی آپ کہہ لیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ جناب میرا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، میں نہیں جانتا یہ پوسٹیں کون پن کر رہا ہے، اور مسلسل پوسٹوں پہ پوسٹ وہاں پر لگا رہا ہے. طریقہ واردات انڈیا اور خان کا پرانا تھا، یعنی 1971 والا ہی طریقہ تھا، مگر اس کے لیے جو انہوں نے پروپیگنڈا ٹولز استعمال کیے وہ لیٹسٹ تھے. اس دفعہ ISI اور پاکستان آرمی کا کمانڈ سٹرکچر بھی الرٹ تھا، آن ٹوز تھا، اور اس دفعہ انہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کتنے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں اور ان کی نیتیں کیا ہیں. رینک اینڈ فائل پر حملہ آج بھی ہو رہا ہے، مگر اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی انٹیکٹ ہے اور اپنی لیڈرشپ پر اور اپنے ملک پر جان کی بازی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور مسلسل اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے انتہائی مؤثر اور پروفیشنل انداز سے وہ لوگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. جنرل فیض اور 2 بریگیڈیئرز اور ایک کرنل صاحب کو لے کر جو سوشل میڈیا پر خوب گرما گرمی ہو رہی ہے، مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، کانسپیریسی تھیریز بنائی جا رہی ہیں، اور دشمن بھی جو ہمارے ایسٹ سائڈ پہ بیٹھا ہے بہت خوش ہے اور اپنے انٹرسٹ کے حساب سے وہ بھی حالات کو اینالائز کر رہا ہے اور دبا کر پروپیگنڈا کرنے میں مشغول ہے. مسلم لیگ نون کو دیکھیں، وہ بھی اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی تو خیر بات ہی نہ کریں. خان صاحب کی سٹیٹمنٹس کسی کامک بک کی سٹوریز کی طرح ہی ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کی بہنیں اور ان کے اسپوکس پرسنز جو کہ اتنے کنفیوز ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ خان کے بیانات کو، حالات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ چور اور جھوٹے شخص کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹا شخص بھول جاتا ہے کہ اس نے پہلے کیا بات کی تھی اور پھر وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. اور خان صاحب کے جھوٹ بولنے یا یو ٹرن لینے یا اپنی بات سے مکرنے کی ہسٹری بہت زبردست طریقے سے ریکارڈڈ
اور ڈاکومنٹڈ ہے، یعنی کمپریہنسولی ریکارڈڈ اینڈ ڈاکومنٹڈ، اور وہ ہر فون میں بھی موجود ہے، ہر کیمرے میں موجود ہے، ہر ٹی وی چینل کے پاس موجود ہے۔ خان صاحب اپنے آپ کو اپنے محسنوں سے علیحدہ کرنے، یعنی اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے بعد لوگوں کو ڈمپ کرنے کے بھی کپتان ہیں۔ میں جنرل صاحب کے FGCM یعنی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے بارے میں ابھی کوئی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے شامل میرے کہ چارج شیٹ کیا ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب تک کورٹ مارشل کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہمیں انڈین میڈیا پر، یہ جو ہر ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بڑے بڑے اینکرز اور بڑے بڑے تجزیہ کار وہاں بیٹھ کر ایک سٹوری بلڈ کرتے ہیں، ان کی بات کو نہیں سننا چاہیے، اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب تک ISPR اپنے آفیشل اکاؤنٹ سے یا DG ISPR ٹی وی پر آ کر خود لوگوں کو کچھ نہیں بتاتے۔ اور ایک اور بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نون لیگ، خان، انڈیا اپنے انٹرسٹ سیف گارڈ کر رہے ہیں۔ نون لیگ، خان، انڈیا اپنے انٹرسٹ سیف گارڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے انٹرسٹ صرف اور صرف جنرل عاصم منیر، DG ISI اور پاکستان آرمی ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ اس چیز کو سمجھیں۔ اور دشمن ابھی بھی ایسا ماحول بنا رہا ہے کہ جنرل باجوہ اور سب چیف آف آرمی سٹاف جو گزرے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ایکسٹینشن کی فکر کرتے ہیں، اور جنرل عاصم کو بھی شاید اسی بات کی فکر ہے۔ میں ایک بات آپ سویلینز کو بہت کلیئرٹی اور لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دوں کہ اگر کوئی آرمی چیف حکومت سے ایکسٹینشن چاہے تو نواز، شہباز، عمران تو کیا، ان کے ابا حضور بھی اس چیف آف آرمی سٹاف کو مزید ایکسٹینشن دینے سے جواب نہیں دیں گے، بلکہ منتیں بھی کریں گے، آفرز بھی کریں گے کہ اگر آپ کو نہیں بھی چاہیے تو حضور آپ یہ ایکسٹینشن ضرور لیں، آپ کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، ملک کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ میری دعا ہے کہ ان مشکل حالات میں جہاں ہر سیاستدان اور ان کے اندھے پجاری جانے اور انجانے میں ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جھوٹے پروپیگنڈے کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ پھیلاتے بھی ہیں، اللہ جنرل عاصم منیر اور پاکستان آرمی کو ان کے خلاف استقامت اور فتح عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ سے اجازت لوں گا، اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔